چیئرمین صاحب شکریہ وقت دینے کا. چیئرمین صاحب آج ایک بہت بڑا دن ہے جی. آج ایک نئے سیاسی سفر کا آغاز ہونے جا رہا ہے جی. ابھی تھوڑی دیر پہلے سپریم کورٹ نے ایک آرڈر دیا جس میں چیئرمین عمران خان صاحب کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل شفٹ کرنے کا کہا گیا اور اگلی پیشی جو کہ 17 ستمبر تک ہے تب تک ان کو ہسپتال میں رکھنے کا حکم دیا. سر چیئرمین صاحب یقین کریے اس کے لیے الفاظ نہیں جو آج بیان کر سکوں جو میری خوشی کو ایکسپلین کر سکیں. وہ اس لیے کہ جب میں نے پرسوں میڈیکل رپورٹ خان صاحب کی دیکھی تھی تو اس میں کچھ ایسی چیزیں تھیں جو بہت تکلیف دہ تھی. ڈاکٹر صاحب نے جن بیماریوں کا ذکر کیا میں اس میڈیکل رپورٹ میں نہیں جانا چاہتا. دو پارٹیز کو پتا ہوتا ہے کہ اس ملک کے لیے اس چیز کے لیے کیا بہتر ہے لیکن دونوں خوف سے ہاتھ نہیں ملاتے کیونکہ اگر ایک ہاتھ آپ ہاتھ ملا لیا تو دوسرا شاید نکل جائے گا. آج راستے نکل رہے ہیں, ایک نیا سیاسی سفر چل رہا ہے. آپ نے جتنا کر لیا انتقام بھی لے لیا حساب بھی چکتے ہو گئے. اس ملک کو ایک نئی طرف لے کے چلتے ہیں, اس ملک کو اس طرف لے کے چلتے ہیں جس میں ملک کے قوم کی عوام کے لیے کچھ بہتری ہو سکتی ہے. انتقام لیے جا سکتے تھے, انتقام شاید لوگ لینے کی سوچ بھی رہے ہوں گے لیکن اس سے ملک آگے نہیں بڑھ سکے گا. سو آج اس خوشی کے موقع کے اوپر جب ہمارے چیئرمین صاحب شفا جا رہے ہیں میں آپ سے اس چیز کی التجا کروں گا اس ملک کے لیے سوچئے. منسٹر صاحب کچھ بلز ہیں اگر آپ کہتے ہیں تو بلز لے لیں کچھ. سر ایک منٹ سر امین صاحب مجھے سر تھوڑا مجھے ایک چیز کلیئر کرنے دیں سر. ایک منٹ سر میرا خیال ہے اگر اور کوئی بزنس نہیں ہے تو اس کو ارجنٹ کر دیں. بل ذرا ہم پھر بعد میں لے آئیں گے. جی ڈاکٹر صاحب سر جی ڈاکٹر صاحب پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں شکریہ چیئرمین صاحب آپ نے بجائے جوائن کرنے کے آپ نے ہمیں موقع دیا چاہے کم لوگ تھے. پلیز سر آپ ٹائم کو بھی دیکھیں گے سر کیونکہ پوائنٹ آف آرڈر پہ 2 منٹ ہوتے ہیں سر. میں آپ لوگوں کو زیادہ ٹائم دے رہا ہوں. پلیز تھینک یو ویری مچ سر. ابھی طارق فضل چودھری صاحب نے کہا کہ ہم لوگوں کا اعتماد ہے. میں سچ بات بتاؤں تو ہمارا اعتماد نہیں ہے لیکن جو ہوا ہے مجھے آئی وش کہ یہ ڈیسیژن گورنمنٹ کی طرف سے آتا بیسڈ آن وہاں پہ جو رپورٹ دی گئی تھی اڈیالہ جیل کی طرف سے اور وہاں پہ جو ڈاکٹر جو گورنمنٹ کا امپلائڈ ہے پیمز کا اس نے جو دیا تھا اس پہ ہونا چاہیے تھا اور یہ کل ہی ڈیسیژن ہو جاتا جب ہم لوگوں نے یہ کہا تھا. اس کو آج تک آنا ہی نہیں چاہیے تھا. اب آج آ گیا ڈیسیژن ہو گیا بہت اچھی بات ہے. وی ویلکم دیٹ ڈیسیژن. لیکن آج میں جو ایڈریس کر رہا ہوں میں آج ہر اس شخص کو جو عمران خان سے محبت کرتا ہے, آج میں اس ہر پارٹی ورکر کو, آج میں ہر اس پی ٹی آئی کے لیڈر کو کہہ رہا ہوں کہ پلیز کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں, کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس کی وجہ سے ان لوگوں کو کوئی موقع ملے کہ وہ اس کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کریں. آپ ضرور دعائیں کریں, آپ ضرور وہ کریں لیکن شفا کے ارد خان کا نہیں ہوگا علاج ہوگا, وہاں پہ ہزاروں اور مریض کے بھی ہوں گے. پلیز کوئی اس قسم کی چیز نہ کرے. کل کو یہ اس کو جلاؤ گھیراؤ کو اس کو جھوٹی چھوٹی چیزیں کر کے جیسے ان لوگوں نے ہم پہ پہلے الزام لگائے ہیں ویسے الزام لگا کے عمران خان کو پھر اسی طریقے سے کرے. تو میں سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں اینڈ آئی ویلکم دس ڈیسیژن. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سر. جی سر پلیز سر. سر آپ بالکل 2 منٹ 5 منٹ کریں سر. میں چلیں آپ کے بعد ہم کر لیتے ہیں. جی محسن عزیز صاحب سر پلیز سر 2 منٹ سر. ہاؤس میں بیٹھنے کا ویسے تو فضل چودھری صاحب ہمیشہ آج آپ لوگوں کو میں نے پورا موقع دیا. بڑی آپ کی آپ وہاں بیٹھے تھے. میں نے آپ کو کہا تھا ہماری ایک اور صاحبہ اچھا ہے وہ آج نہیں بیٹھی ہیں ورنہ پتہ نہیں ہمارا تو گلا کاٹ دیتی ہیں. آپ کی بڑی مہربانی ہے. آپ ہاؤس کو بڑے اچھے طریقے سے چلاتے ہیں اور یہ نہیں کہ میں آپ کے منہ پہ کہہ رہا ہوں. فضل چودھری صاحب ہیں, رانا ثناء اللہ صاحب ہیں, انہوں نے بھی ہمیشہ جب بھی یہاں آتے ہیں بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں, شستہ گفتگو کرتے ہیں. بعض اوقات تھوڑی سخت بھی کر دیتے ہیں لیکن وہ ٹھیک ہے ان کا جو ہے لیکن کبھی کوئی نازیبہ گفتگو نہیں کی. میں آج نہ صرف سپریم کورٹ کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں. یہ ہمارے بھائی نے ٹھیک کہا حکومت کی طرف سے آتا تھا تو بہتر ہوتا لیکن ٹھیک ہے وہاں ان کا اٹارنی جنرل بھی موجود تھا ہوگا اور اس سے بھی گفتگو کی ہوگی. ایک راستہ ہے ایک صحیح سمت کی طرف میرا خیال ہے اب ہم چل پڑے ہیں. پولیٹیکل سلوشن ہی ڈائلاگ ہی ایک سلوشن ہے جو کہ اس ملک کو آگے لے کر جائے گا. آج ہماری جو خوشی ہے اس کی انتہا اس لیے نہیں ہے کہ ایک آدمی جس کو تقریباً 9 ماہ سے
قید تنہائی میں رکھا گیا تھا، اس کے جو لیگل رائٹس ہیں وہ اس کو پامال کیا گیا تھا. آج اس کو کم از کم جو ہے اس کی فتح ہوئی ہے. دیر آیت درست آیت کی بات ہے، دیر سے ضرور آیا، دیر سے یہ ڈیسیجن آیا، دیر سے یہ کام ہوا اور تکلیف کے بعد آیا، لیکن صحیح راستے پہ کم از کم ہم چل پڑے ہیں، اس طرف گامزن ہو چلے ہیں، اور ہم اس کو انشاءاللہ ثابت کریں گے کہ یہ فیلڈ سٹیٹ نہیں ہے، یہ فیلڈ سسٹم نہیں ہے. اس سسٹم کو اگر صحیح طریقے سے اپنے پاؤں پہ چلنے دیا جائے تو انشاءاللہ ہم جو ہے وہ گلوری لیں گے جو کہ سنگاپور نے لی ہے، جو کہ ملائیشیا نے لی ہے، جو کہ ترقی پذیر ممالک نے ختم کر کے، ترقی یافتہ ملک سے ختم کر کے اب ترقی یافتہ ملک بن چکے ہیں. تو اب ہم بھی اسی لائن پہ انشاءاللہ چلیں گے. اس لیے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اس دل سے یہ کرتے ہیں کہ اس راستے کو چھوڑیے نہ، اس کو جو ہے اس کو بندش نہ لگائیں، اس کو آگے چلنے دیں. منسٹر صاحب ریکویسٹ کرتا ہوں، عبداللہ صاحب آ گئے تو وہ تو پہلے تھوڑے ناراض ہو کے چلے گئے تھے ہم سے، ہم نے موقع نہیں دیا، وہ بول لیتے ہیں اس کے بعد سر آپ بولے. تھینک یو. بولے سر پلیز سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ چیئرمین صاحب. جہاں تک مولانا صاحب نے جو موشن پیش کی تھی، جو کال اٹینشن پیش کی، اس کے بارے میں فاٹا اور فاٹا کے انہوں نے بات کی تھی، تو وہاں پہ یہ جو حالات چل رہے ہیں، وہاں پہ دہشت گردی کے جو حالات ہیں، وہاں پہ آج اگر میں آپ کو بتا دوں کہ دیر میں لوگ پولیس کے ساتھ ہو کر مورچوں میں بیٹھے ہیں، عوام بیٹھے ہیں. یہ جو انڈسٹری ہے وہاں پہ، یا جو چیمبر آف کامرس ہے، یہ لوگ مخالفت خود کر رہے ہیں ان کے کہ سارا ان کے وجہ سے پورا کاروبار تباہ ہو گیا. میں ان کے بات میں یہ الگ بات ہے، انڈسٹری کا الگ بات ہے، عوام کا الگ ہے. عوام تو یہ ہے کہ عوام تو آج مطلب ہے کہ وہاں پہ ان کے چھوٹے چھوٹے کاروبار ہیں، وہاں پہ ان کے چھوٹے چھوٹے بزنس ہے. تو میرے خیال میں یہ انڈسٹری کو اور عوام کو ساتھ ملانا نہیں چاہیے. انڈسٹری کے ساتھ بے شک آپ بیٹھ کے کوئی نیگوسیشن کرے، کوئی بات کرے، کوئی طریقہ رستہ نکالے، تاکہ ان کو یہاں پہ کراچی میں جو ہے، پاٹا میں ہے، ان کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کے بات کرنا چاہیے تاکہ ان کو بھی کوئی سہولت حاصل ہو جائے. لیکن ہم جو بات کرتے ہیں، ہم عوام کے بات کرتے ہیں، اور عوام کا اس لیے کرتے ہیں کہ ان کا اتنا بڑا، کیونکہ سارا پاٹا اور فاٹا میں دہشت گردی سے آپ کو حالات معلوم ہے کہ وہاں پہ لوگ رہنے کے قابل نہیں ہے، وہاں سے لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں، وہاں پہ لوگوں کے پاس کھانے پینے کا کوئی اشیاء خودروش نہیں ہے، وہاں پہ کوئی چیز نہیں ہے. تو میرے خیال میں اس کے اوپر مزید ٹیکس لگانا، یہ میرے خیال میں رانا صاحب بیٹھے ہیں تو یہ ذرا ان کے بات کا میں یہ اس لیے کہتا ہوں کہ سنجیدہ آدمی ہے، اس کا پہلے سے بھی کافی اس میں بات چیت اور انہوں نے کی ہے. تو میرے خیال میں اس کا جو یہ وہ وضاحت کرے، کیونکہ انڈسٹری کے الگ اصول ہے اور عوام کی الگ بات ہے.